بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت امیر اور بڑے آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے تحاشا مال و دولت اور طرح طرح کی نعمتوں سے خوب نوازا تھا۔ ان کے پاس خوب ہرے بھرے اور زرخیز زمین تھی۔ ان کے پاس ایسے عمدہ اور خوبصورت گھوڑے تھے جن سے نگاہ نہیں ہٹتی تھی۔ بے شمار اونٹ، گائیں، بکریاں اور ہر قسم کے جانور ان کے پاس تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کے پاس 1000 بکریاں چرواہوں کے ساتھ موجود تھیں، اور بہت سے نوکر اور غلام تھے جو زمین اور جانوروں کی خدمت پر لگے ہوئے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت نیک، متقی، پرہیزگار اور رحم دل انسان تھے۔ غریبوں مسکینوں کی مدد کرنا، یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کرنا، مہمان کی خاطرداری کرنا اور مسافروں کی مدد کرنا ان کی عادتوں میں شامل تھا۔ وہ اللہ کے حقوق کو پورا ادا کرتے ہوئے ہر دم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ حضرت ایوب کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اولاد، بیویوں، لونڈیوں اور غلاموں سے نوازا تھا۔ ان کی بیوی، جن کا نام بعض لوگوں نے لیہ بنت یعقوب اور بعض لوگوں نے رحمت بتایا ہے، وہ اس پرلطف زندگی پر خوش اور مگن تھیں، مگر وہ بھی اللہ کے حقوق کی ادائیگی سے غافل نہیں تھیں اور ہر دم اس کی بے شمار نعمتوں کا حضرت ایوب علیہ السلام ہی کی طرح شکر ادا کیا کرتی تھیں۔ وہ ایک عبادت گزار اور شکر ادا کرنے والی بندی تھیں۔ وہ اپنے پروردگار کی بے حد ممنون اور مشکور تھیں کہ جس نے ان پر اور ان کے شوہر پر بے تحاشا رزق، مال و دولت اور اولاد جیسی نعمتوں کی بارش کی تھی، اور ان کو اپنے بے شمار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کو اور ان کے شوہر کو اللہ تعالیٰ کی سخت آزمائش اور امتحان سے گزرنا پڑا۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ تقریباً 18 سال تک مصیبت اور پریشانی کا دور گزارا۔ اس بیچ انہوں نے ایک مخلص، وفادار، صبر کرنے والی اور اللہ کے حکم اور فیصلے پر راضی رہنے والی عورت کی بہترین مثال قائم کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں پھوڑے نکل آئے اور زبان کے سوا جسم کا کوئی حصہ اس بیماری سے نہیں بچا، اور یہ بیماری یا آزمائش کوئی 1-2 دن کی نہیں تھی بلکہ کئی سال تک تھی۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری کیا تھی؟ اس کے بارے میں قرآن نے یہ بتلایا ہے کہ ان کو سخت قسم کی بیماری لگ گئی تھی۔ وہ بیماری کیا تھی قرآن نے نہیں بتلایا۔ حدیث میں بھی اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی ہے۔ بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے ہر حصے میں پھوڑے نکل آئے تھے، یہاں تک کہ گھن کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو کوڑے پر ڈال دیا تھا۔ لیکن محقق مفسرین نے ان روایات کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے نبیوں پر بیماریاں تو آ سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایسی بیماریوں میں نہیں ڈالتے جس سے لوگ گھن کرنے لگیں۔ اس لیے جن روایتوں میں حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف پھوڑے پھنسی کی نسبت کی گئی ہے، یا جن میں آپ کے بدن میں کیڑے پڑنے کی نسبت کی گئی ہے، یا جن میں آپ کو کوڑے پر ڈالنے کی بات بیان کی گئی ہے، وہ درست اور صحیح نہیں ہیں۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سخت بیماری میں مبتلا کیا تھا، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ بیماری تقریباً 18 سال رہی، مگر ان سب چیزوں کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر میں ذرہ برابر لغزش نہیں آئی، اور وہ اس حالت میں بھی دن رات، صبح و شام، ہر وقت اور ہر لمحہ اپنے رب کا ذکر کرتے تھے، اسے یاد کرتے تھے۔ حضرت ایوب کی بیماری لمبی ہو گئی اور بیماری سخت ہو گئی، اور حال یہ ہو گیا کہ آس پاس والے ان سے دور ہو گئے، اور سب لوگوں نے ان سے اپنا ناطہ اور تعلق توڑ دیا، سوائے ان کی بیوی حضرت لیہ کے، جن کے دل میں اس حال میں بھی اپنے شوہر کے لیے محبت اور ہمدردی تھی۔ وہ دن رات ان کی خدمت کیا کرتی تھیں،
اور ہر طرح ان کا خیال رکھتی تھیں، جبکہ سارے رشتہ دار ان سے الگ اور جدا ہو گئے اور ان کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن صرف ایک بیوی ان کے ساتھ رہیں، کیونکہ وہ گزرا ہوا وقت نہیں بھولی تھیں جب ہر طرح کی آسائش اور آرام اللہ نے دی تھی، صحت و عافیت عطا فرمائی تھی۔ بہرحال دونوں نے امتحان اور آزمائش کا یہ زمانہ بہت صبر، ہمت اور تقدیر پر رضا کے ساتھ گزارا اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہے۔ اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر کے سہارے 18 برس تک بیماری اور تکلیف کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا کہ انہیں جو بیماری لگ گئی ہے، اے اللہ اسے دور فرما، شیطان نے مجھے رنج اور تکلیف پہنچایا ہے۔ اس وقت اللہ تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی پر اپنا کرم فرمایا اور خدائی نسخہ نازل فرمایا، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ حضرت ایوب نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور زمین پر اپنا پاؤں مارا۔ یکا یک اس جگہ ایک صاف شفاف ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ ایوب علیہ السلام نے وہ پانی پیا تو ان کی جتنی بھی اندر کی تکلیف تھی سب دور ہو گئی، اور پھر اس سے غسل کیا، نہایا تو مکمل صحت مل گئی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ اچھی حالت میں ہو گئے۔ ادھر حضرت ایوب کی اہلیہ ان کو دیکھنے جا رہی تھیں، کیونکہ وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھیں۔ جب ایوب علیہ السلام نے پانی پیا اور نہایا، جب وہ وہاں پہنچیں اور ایوب علیہ السلام پر نظر پڑی تو وہ انہیں پہچان نہیں پائیں، مگر جب ایوب علیہ السلام نے انہیں سب باتیں بتائیں اور اللہ کے فضل و کرم کا ذکر کیا تو وہ بے اختیار شکر کا سجدہ بجا لائیں اور بولیں، بے شک میرا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے، وہی ہے جو بوسیدہ ہڈی میں جان ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی لیہ پر دوبارہ انعامات کی بارش کر دی اور ان کے مال و دولت، بیوی بچے 2 گنے چوگنے کر کے ان کو لوٹا دیے۔ علماء کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی کو دنیا میں اتنی ہی اولاد اور نوکر چاکر عطا فرمائے جتنے امتحان اور آزمائش سے پہلے ان کے پاس تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لیہ کے یہاں اس کے بعد 26 بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 کھیت تھے، ایک گیہوں کا اور دوسرا جو کا۔ اللہ تعالی نے ان پر 2 بادل کے ٹکڑے بھیجے، ایک بادل کے ٹکڑے نے گیہوں کے کھیت پر آ کر سونا برسایا، یہاں تک کہ وہ کھیت لبالب بھر گیا، اور دوسرے ٹکڑے نے جو کے کھیت پر آ کر چاندی برسائی، یہاں تک کہ وہ کھیت چاندی سے لبالب بھر گیا۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا عطا فرمایا اور ان کو عافیت عطا فرمائی تو آسمان سے سونے کی ٹڈیاں ان پر برسائیں، جن کو آپ نے کپڑے میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو آسمان سے آواز آئی، اے ایوب، کیا تم اب تک آسودہ نہیں ہوئے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے پروردگار، آپ کی رحمت سے کون آسودہ ہو سکتا ہے؟ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان کو بیماریوں، تکلیفوں اور مصیبتوں میں صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔